بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سچ کہہ رہے ہو؟ میں سنجیدہ معاملات میں مذاق کا قائل نہیں ہوں، میں نے پوری متانت کے ساتھ جواب دیا۔ اس فون نمبر کی مدد سے عمارت کا سراغ لگا کر دعویٰ بولنا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن تمہیں یہ نمبر کہاں سے مل گیا؟ اول خان کے لیے میری بات پر یقین کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کے نصیب کی خرابی یا اپنے ستاروں کی یاوری سمجھ لو۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے ایک راہ سوجی تھی، اس پر عمل کیا تو نتیجے میں یہ نمبر ہاتھ لگ گیا۔ یہ نمبر حاصل کرنے کے لیے ڈینی بیچارے کو اپنی عزت نفس کی قربانی دینی پڑی ہے۔ ویرا نے میری بات میں ٹکڑا لگاتے ہوئے کہا، ورنہ شہباز خان تو اس سے سیدھے منہ بات کرنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ یہ شہباز خان کون ہے؟ اول خان کی حیرت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسلام آباد میں ایک کعبہ گری کے ایک بڑے اڈے کا مالک اور البرٹو کا دوست ہے، مگر اسے ظفری کے روپ میں جانتا ہے۔ اس کا تجسس دور کرنے کے لیے میں نے ابتدا سے ہی کہانی چھیڑ دی۔ حیرت ناک کامیابی ہے۔ اول خان جو حیرت سے منہ پھاڑے میری کہانی سن رہا تھا، میرے خاموش ہونے پر بولا تھا، تم ہر وقت بیدار مغز رہتے ہو اور پوری صورتحال پر تمہاری گہری نظر رہتی ہے۔ سچ پوچھو تو میرے نزدیک عبدل نامی اس بدماش کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک غیر متعلقہ آدمی تھا جو تمہاری راہ میں آ کر مارا گیا، لیکن تم نے اس کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی پوری قیمت وصول کر لی ہے۔ مجبوری ایسے تمام امکانات پر دماغ سوزی کرنے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ مجھے بھی اچانک ہی عبدل کا خیال آیا تھا۔ اسے مارتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کا نام استعمال کر کے کوئی بڑا فائدہ اٹھا سکوں گا۔ بس شہباز خان کے لیے میری کہانی زوردار ثابت ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اول خان پر وہ نمبر ملتے ہی البرٹو کی طرف کوچ کرنے کی تیاریاں شروع کر دے گا، لیکن وہ فون پر کسی کو اس نمبر پر کام کرنے کی ہدایت دینے کے بعد گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اب تم کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ میں نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی۔ اس بار میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اس علاقے کے تفصیلی سروے کے بعد یہ البرٹو کے فرار کی راہیں مسدود کی جا سکیں گی اور اس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس دوران میں خاموشی کے ساتھ شہباز خان کو اٹھا لیا جائے۔ ایسی غلطی بھی نہ کرنا، میں نے بخلا کر کہا۔ تمہیں اس پر ہاتھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس نے البرٹو ویلیسا کو بتا دیا کہ وہ اس کا فون نمبر زخمی عبدل کو دے بیٹھا ہے تو وہ فوراً ہی اپنا ٹھکانہ بدل دے گا، کیونکہ زخمی عبدل نے اس سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ اول خان نے کہا، اسے شبہ ہو جائے گا کہ اس کا فون نمبر کسی غلط آدمی کو دے دیا گیا ہے۔ اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ میں نے اس کی پوری بات سننے کے بعد کہا، شہباز خان اسے آگاہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ وہ دونوں بہت گہرے دوست ہیں۔ اگر شہباز خان خود عبدل سے نہ ملا ہوتا تو شاید میرے ساتھ کسی بھی ہمدردی کا مظاہرہ نہ کرتا۔ اس نے اپنی دانست میں ظفر کے ایک جان نثار کی مدد کی ہے، لیکن وہ ظفر سے اس بات کا ذکر نہیں کرے گا۔ میں اس کی الف والی شرط کے بارے میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ تم اتنے پوری یقین ہو تو بھی اسے احتیاطاً اٹھوا لینے میں کیا حرج ہے؟ اول خان اس بارے میں بدستور فکر مند تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں فون پر ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہوں۔ اگر شہباز خان اچانک غائب ہو گیا تو اس کی عدم موجودگی کو البرٹو اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے ایسی کسی کوشش کا کوئی امید افزا نتیجہ برآمد نہیں ہو سکے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس کی نگرانی کرائی جا سکتی ہے۔ میں تو اس بار البرٹو ویلیسا کی کمین گاہ کے قرب و جوار سے گزرنے والی زیر زمین سیوریج لائن کو بھی اپنے ذہن میں رکھوں گا۔ ہر طرف سے راہیں مسدود پا کر وہ کسی گٹر لائن میں بھی اتر سکتا ہے۔ وہ شہباز خان کے بارے میں میرے استدلال کا قائل ہو گیا تھا، اس لیے دوسرے موضوع پر آ گیا۔ ویرا بے اختیار مسکراہٹ کے ساتھ بولی، گٹر کی زیر استعمال لائنوں میں فاسد مادوں کے علاوہ اس قدر زہریلی گیسیں ہوتی ہیں کہ ان میں اترنے والا زندہ بچ ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم آج رات کارروائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے تفصیلی معلومات صبح ہی مل سکیں گی۔ اس وقت دفاتر بند ہونے کی وجہ سے کہیں سے کوئی بات معلوم نہیں ہو سکے گی۔ صبح نقشوں وغیرہ کی مکمل اسٹڈی کرنے کے بعد کل رات کے اندھیرے میں وہاں آپریشن کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یعنی کل دن بھر اندھیرا پھیلنے کا انتظار کیا جائے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دن میں دوسری تیاریاں کی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی نفری کو کہیں چھوٹی سی مشق بھی کرا ڈالوں۔ دن کے اجالے میں بھاری
نقل و حرکت کو پوشیدہ رکھنا ناممکن ہوتا ہے، کسی بھی خفیہ کارروائی کے لیے رات کا اندھیرا بہت معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس نے کہا کرفیو اور بلیک آؤٹ کی فوجی اصطلاحات نے شاید ایسی ہی ضروریات کی بنا پر جنم لیا ہے۔ ویرا اول خان کی محتاط روی سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے موڈ میں تھی۔ کہہ سکتی ہو، اول خان نے اعتراف کیا، فضائی حملوں سے بچاؤ کے علاوہ یہ دونوں طریقے دشمنوں کے مفتوحہ علاقوں میں اپنا مؤثر کنٹرول قائم کرنے میں اکثیر ثابت ہوتے ہیں۔ ویرا نے اپنے ہی شہری علاقوں میں کرفیو کے فراخ دلانہ استعمال کا نازک موضوع چھیڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے فوراً ہی دوسری بات چھیڑ دی۔ تمہیں آپریشن کا چارج تو مل گیا ہے، لیکن آدمی میسر نہ ہونے کی وجہ سے تمہارا یونٹ تشکیل نہیں پا سکا۔ تم نفری کہاں سے لاؤ گے؟ مختصر سے نوٹس پر کوئی بھی یونٹ میری کمان میں آ سکتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن احکام جاری ہو چکے ہیں۔ صبح میرے یونٹ کے 40 آدمی یہاں موجود ہوں گے، وہ سب ہماری فورس کے تجربہ کار اور ذہین آدمی ہیں جو بہادری کے مہیر العقول کارنامے انجام دینے کی شہرت رکھتے ہیں۔ اب گیند تمہارے کورٹ میں ہے، ہم تو صرف کامیابی کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا البرٹو زندہ پکڑا جائے تو اسپیشل ٹاسک فورس کو سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے۔ اول خان میری بات کا جواب نہیں دے سکا کیونکہ فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس نے دوسری طرف کی بات سننے کے بعد جو ہی قلم اور پیڈ سنبھالا تو میں اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ کاغذ پر سیٹلائٹ ٹاؤن کا ایک پتہ نوٹ کر رہا تھا جو البرٹو کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پنڈی یا اسلام آباد میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اول خان کے ایک اشارے پر پوری تندہی سے کوئی بھی کارنامہ سر انجام دے سکتے تھے۔ فون سے فارغ ہوتے ہی اول خان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم دونوں آرام کرو، میں اپنا دفتر آباد کرتا ہوں تاکہ صبح کے لیے فون پر کچھ ہدایات جاری کر سکوں، لیکن تم اس خیال میں نہ رہنا کہ اس بار مجھے صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آنے والی مہم میں تم کو پوری سرگرمی سے حصہ لینا ہے، ہماری وجہ سے تمہاری ٹیم ورک میں خلل پڑ سکتا ہے۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا ہمیں اس مہم میں شامل ہو کر دلی مسرت ہوگی، لیکن ہمیں زبردستی کھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنے کیریئر کی نمایاں ترین کامیابیاں تم لوگوں کے تعاون سے حاصل کی ہیں۔ اس نے دروازے پر رک کر ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا البرٹو کی گرفتاری کی صورت میں مجھے ایک اور بڑی کامیابی اپنی منتظر نظر آ رہی ہے۔ تمہاری اب تک کی محنت کے نتیجے میں سامنے آنے والے حقائق نے اسپیشل ٹاسک فورس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے بڑوں کو پہلی بار یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ اپنے جس ڈھانچے کو ناقابل تسخیر اور سازشوں سے محفوظ تصور کرتے رہے ہیں وہ کتنا غیر محفوظ ہے۔ البرٹو ویلیسا کی کمین گاہ کا فون نمبر حاصل کر کے تم نے ایک بار پھر میرا سر بلند کر دیا ہے۔ یہ رسمی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، میں نے خفت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ محض اتفاقات ہی تھے کہ ہماری ایک ٹیم بن گئی، ورنہ ہمارے راستے بادی النظر میں الگ الگ نظر آتے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹکتا ہوا ہمارے کمرے سے چلا گیا اور ویرا ایک زہد شکن انگڑائی لے کر بستر پر دراز ہو گئی۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ اس نے معاملہ کل پر ٹال دیا، ورنہ آج کی رات بھی برباد ہو جاتی۔ نیند سے میرا دماغ بری طرح بوجھل ہو رہا ہے، اس نے کسل مندانہ انداز میں کہا، اور مجھے یہ تاخیر گراں گزر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کراچی واپسی میں مزید ایک دن کی دیر ہوگی۔ میں نے کہا اول خان کے انتظامات کے باوجود میں ان دونوں کی طرف سے فکر مند ہوں۔ دونوں کا نام بدنام نہ کرو۔ غزالہ کا نام لیتے ہوئے کیوں شرما رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں سلطان شاہ کو اپنے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں۔ سمجھنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے۔ وہ شرارت امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، غزالہ ایک طویل عرصے تک تمہاری محبوبہ رہنے کے بعد اب تمہاری حقیقی بیوی ہے۔ میں اس سے الجھنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر دوسری مسحری کی طرف بڑھ گیا جو میرے لیے اس کمرے میں ڈال دی گئی تھی۔ بستر پر دراز ہوتے ہی مجھے خیال آیا تھا کہ اول خان فون پر مصروف رہے گا تو ہمارے انسٹرومنٹ کی گھنٹیاں ہمارے سکون میں مخل ہوتی رہیں گی، لیکن کافی دیر تک ڈائلنگ کے ساتھ کوئی آواز نہیں سنائی دی تو میں نے مطمئن ہو کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ غالباً ہمارے کمرے میں رکھے ہوئے انسٹرومنٹ کا دفتری نمبروں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بستر کی نرم اور حرارت آگی آگوش میسر آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میرا بدن بھی آرام کا طلبگار تھا۔ میں نے کمرے کی روشنیاں گل کر کے مدم روشنی والا بلب آن کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد نیند کی ملائم اور دلدلی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ سائرن کی تیز چیخ کی وجہ سے میری نیند اچاٹ ہو گئی۔ کئی بار سر جھٹکنے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرے سرہانے کی تپائی پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بول رہی تھی۔ میں نے ناگواری کے ساتھ وال کلاک کے روشن ڈائل پر نگاہ ڈالی تو وہاں سوئیاں صبح کے 4:15 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی۔ میں نے بیزاری کے ساتھ ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے غزالہ کی نیند
نیند کے اثرات سے آ رہی آواز سن کر میرا ذہن فوراً ہی بیدار ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں گہری نیند سے بیدار کیا ہے۔ میری آواز سن کر غزالہ نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ سب چلتا ہے، یہ بتاؤ کہ تم اب تک کیسے جاگ رہی ہو اور اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ایما پر یہاں اسپیشل ٹاسک فورس والے حرکت میں آ چکے ہیں۔ اول خان نے 1:30 بجے کے قریب اپنے کسی آدمی کو ہدایات دی تھی، لیکن اس وقت تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا مزید کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے فلیٹ کے قرب و جوار میں کوئی کارروائی کر کے ان بدماشوں کو بھگا دیا گیا ہے، کیونکہ اب سے آدھے گھنٹے قبل ان میں سے کسی نے یہاں فون کیا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور اس نے سلطان شاہ سے بہت تلخ کلامی کی ہے۔ تم اسی سے بات کر لو۔ غزالہ نے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر فون سلطان شاہ کے حوالے کر دیا۔ اس اثنا میں دیکھ چکا تھا کہ ویرا بھی بستر پر پڑی نیم با آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کس کا فون ہے؟ اس نے ہلے بغیر نندا سی آواز میں سوال کیا اور میرا جواب سن کر دوسری طرف کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوششوں میں مصروف ہو گئی۔ سلطان شاہ نے خیر خیریت کے تبادلے کے بعد مجھے جو کچھ بتایا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو دراصل میری ہی تلاش تھی۔ انہوں نے اس کا کوئی سبب نہیں بتایا تھا، لیکن فون کرنے والے نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ دھمکی ضرور دی تھی کہ ان لوگوں کی حمایت میں میدان میں اترنے والے انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ وہ موقع ملتے ہی غزالہ کو اٹھا لے جائیں گے اور اسے علاقہ غیر کے کسی ارباب یا سردار کے ہاتھوں بیچ دیں گے۔ یہ بات واضح تھی کہ غزالہ کو اغوا اور پھر فروخت کرنے کی بات منتقمانہ مزاج کی پیداوار تھی۔ اس کی بنا پر ان نامعلوم لوگوں کے اصل عزائم کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ قابل غور نقطہ یہ تھا کہ وہ میری تلاش میں سرگرداں تھے، لیکن اس کی وجہ سلطان شاہ کو نہیں بتائی گئی۔ سلطان شاہ سے بات کرنے والا اپنے لب و لہجے کی بنا پر افغان معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر لاکھ زور ڈالا، لیکن یاد نہیں کر سکا کہ سیٹھ حبیب جیوانی والی مافیا کے علاوہ ایسے لوگوں سے میرا کہاں واسطہ پڑا تھا، اور اگر وہ مافیا سے لین دین کرنے والوں میں شامل تھے تو میری دانست میں ان کے ایسے جارحانہ رویے کا کوئی معقول سبب نہیں تھا۔ وہ معاملات حبیب جیوانی خود ہی نپٹاتا رہتا تھا۔ میری تو بس چند پاؤندوں وغیرہ سے ملاقات تھی اور ان سے میرے مراسم میں کبھی کوئی تلخی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ غزالہ کے بارے میں ان کی دھمکی کو سرسری سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے سلطان شاہ سے پوری صورتحال سمجھنے کے بعد میری واپسی تک اسے فلیٹ ہی میں محدود رہنا چاہیے۔ وہ اسے ایک بار علاقہ غیر میں لے گئے تو اسے وہاں سے واپس لانا بہت مشکل ہوگا۔ زر خرید عورتوں کے بارے میں قبائلی بہت تند خو اور ضدی ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی دوبارہ فون کر بیٹھے تو ان کے مطالبات معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ تم کہہ سکتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے ذریعے اپنے مطالبات مجھ تک پہنچا کر جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے آج بھی کئی بار پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ غصے کے عالم میں اپنی ہی بکتا رہا۔ اس نے میری کوئی بات سننے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اگلی بار پھر کوشش کر لوں گا، سلطان شاہ نے جواب دیا۔ یہاں البرٹو بیلیسا والا قصہ کل رات تک نمٹنے کی امید ہے۔ اس کے بعد میں وقت ضائع کیے بغیر پہلی پرواز سے کراچی پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے اور کیا حال چال ہیں؟ میرا خیال ہے مجھے ایک اور بات بھی تمہارے کان میں ڈال دینی چاہیے۔ اس کی متردد آواز ابری۔ تمہارے لیے ہانگ کانگ یا مکاؤ سے 2 بار فون آ چکا ہے۔ دونوں بار تمہارے اور ویرا کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اپنے سرسری سوال کے جواب میں ملنے والی اس غیر متوقع اطلاع نے مجھے چونکا دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ پہلا فون تو تمہاری روانگی کے اگلے ہی دن آیا تھا، دوسرا فون کل شام آیا تھا، لیکن تم لوگوں نے اب تک اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، حالانکہ اس دوران میں کراچی فون کرتا رہا ہوں۔ میں نے قدرے برہمی کے ساتھ سوال کیا۔ غزالہ نے منع کر دیا تھا، وہ تمہاری واپسی کا انتظار کرنا چاہ رہی تھی۔ ہم شتر مرغ نہیں ہیں جو ریت میں منہ ڈال کر طوفان تھم جانے کا تصور کر لیں۔ معلوم ہوتا ہے تم دونوں اب خود کو مجھ سے بہتر یا افضل سمجھنے لگے ہو۔ میں نے اسے پھٹکار دیا۔ تمہاری غیر حاضری میں مجھے غزالہ کی دل جوئی کے لیے اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ میری برہمی پر سلطان شاہ کے لہجے میں بے چارگی سمٹ آئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ہانگ کانگ یا مکاؤ کی کال تھی؟ اسے کیا جواب دیا گیا تھا؟ میں نے فون پر بات بڑھانے سے گریز کرتے ہوئے ترش لہجے میں پوچھا۔ دونوں بار چینی لب و لہجے میں انگریزی بولنے والے ایک ہی آواز سنائی دی تھی اور مخصوص انٹرنیشنل ٹون والی وہ کالز غزالہ نے ہی وصول کی تھی۔ وہ مجھے تفصیلات بتاتے ہوئے بولا، پہلی بار اس کے رانگ نمبر کہنے پر فون بند کر دیا گیا، دوسری بار یہ جواب سن کر نمبر دہرایا گیا تو غزالہ نے کہا کہ اس نے حال ہی میں یہ خالی مکان کرائے پر لیا ہے۔ اگر ڈینی اور ویرا نام کا کوئی جوڑا اس مکان میں رہتا تھا تو اس کے آنے سے پہلے ہی مکان خالی کر کے کہیں اور منتقل
منتقل ہو چکا تھا، اس پر مزید بحث کے بغیر فون بند کر دیا گیا۔ فون کرنے والے سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا گیا۔ میں نے سوال کیا، نہیں، غزالہ کا خیال تھا کہ اس کی ذات میں دلچسپی لے کر وہ اس کے ذہن میں شبہات پیدا کر سکتی تھی۔ اسے خدشہ ہے کہ کہیں اب ڈان کوانگ فو نے تمہاری تلاش شروع نہ کرا دی ہو۔ اب میری دی ہوئی ہدایت گرہ میں باندھ لینا، غزالہ سے واپسی پر ہی بات ہوگی۔ فون بند کرنے کے بعد میری نیند کافور ہو چکی تھی۔ کمرے میں ویرا دوبارہ سو گئی تھی اور میں روشنی کر کے اس کی نیند میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے شب خوابی کے لیے پہنی ہوئی شلوار قمیض پہن کر اس خوابناک کمرے سے باہر نکل آیا۔ وقت گزاری کے لیے میں اس عمارت کے اگلے حصے میں گیا تو ایک کمرہ روشن اور کھلا ہوا تھا۔ میں اول خان کی مزاج پرسی کے لیے بے دھڑک اسی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازے پر پہنچتے ہی مجھے ٹھٹک کے اپنی جگہ رک جانا پڑا، کیونکہ اس کمرے میں اول خان کے ساتھ مزید 4 افراد موجود تھے۔ میرے لیے وہ چاروں ہی چہرے اجنبی تھے۔ وہ اول خان کے ساتھ متعدد نقشوں اور فائلوں کے مطالعے میں غرق تھے۔ اول خان نے شاید اپنی چھٹی اس کے زیر اثر سر اوپر اٹھایا تو خلاف توقع مجھے دروازے پر موجود پا کر اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے تحیر زدہ لہجے میں کہا، آؤ اندر آ جاؤ۔ اتفاق سے کچھ مطلوبہ ریکارڈ ہاتھ آ گیا تھا، ہم لوگ اسی میں الجھے ہوئے تھے۔ اول خان کی تقلید میں باقیہ چاروں افراد نے مؤدب انداز میں اپنی کرسیاں چھوڑ دی تھی۔ ان میں سے 2 اول خان کے ماتحت تھے، تیسرا پنڈی کے بلدیاتی ادارے کا ریکارڈ افیسر تھا، چوتھا اس کا پی اے تھا۔ اول خان کی خواہش پر ان دونوں کو نیند سے اٹھا کر متعلقہ ریکارڈ سمیت وہاں لایا گیا تھا، لیکن وہ دونوں ہی اہمیت ملنے پر بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ مجھے ان سے متعارف کرانے کے بعد اول خان ایک الگ کمرے میں لے گیا اور ہنستے ہوئے بولا، شاید حبیب جیوانی کے دفتر سے نکلنے والا زیر زمین راستہ ابھی تک میرے دماغ پر چھایا ہوا ہے، جو میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی ایسے امکان پر غور کر رہا تھا۔ وہاں کی سب سے بڑی گٹر لائن کا قطر صرف 2 فٹ ہے اور اس میں سے کسی آدمی کے زندہ گزرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن تمہاری میز پر تو بہت سے کاغذات اور نقشے بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس علاقے میں قطعات اراضی کی تقسیم اور سڑکوں، گلیوں وغیرہ کے محلے بکو سے متعلق ہیں۔ اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس کے مطابق ہم 30 مکانوں کے ایک بلاک کو چاروں طرف سے گھیر کر البرٹو کی تمام راہیں مسدود کر سکتے ہیں۔ کل اس کی کمین گاہ کی اندرونی ساخت کے نقشے بھی آ جائیں گے۔ عمارت کے مکینوں اور قرب و جوار کے بارے میں بھی اطلاع موجود ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ دوپہر تک ہماری تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں گی۔ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے یہ تیاریاں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی ہیں۔ میں نے دبے لفظوں میں کہا، یہ دیکھو کہ وہ کون ہے۔ اول خان نے کہا، وہ ہماری صفوں میں شامل نہ رہا ہوتا تو شاید میں بھی اسے اتنی اہمیت نہ دیتا۔ وہ سازشوں کی جس بین الاقوامی کڑی سے منسلک ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے میں اسے زندہ پکڑنا چاہ رہا ہوں۔ پھر تم یہ بھی سوچو کہ اس ایک آدمی کو قابو میں لانے کے لیے ہمیں 30 مکانوں کی مکمل ناکہ بندی کرنے کے ساتھ قرب و جوار کی آبادی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ کسی بھی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچ گئی تو البرٹو کو نکل جانے بھاگنے کا موقع مل جائے گا، وہ لاکھ خطرناک اور وطن دشمن ہو، مگر ہم اس کی گرفتاری کے لیے بے گناہ شہریوں کے خون سے اندھا دھند ہولی نہیں کھیل سکتے۔ تیاریاں کرتے ہوئے ہمیں ان امکانات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ وہ خالص طور پر اول خان کا پیشہ ورانہ معاملہ تھا، اس لیے میں نے اس پر بحث کرنے سے گریز ہی کیا اور اسے کراچی کی تازہ ترین صورتحال پر لے آیا۔ اس کے لیے یہ بات اطمینان بخش تھی کہ اس کے آدمی مستعدی کے ساتھ حرکت میں آئے تھے اور ان کے اقدام کے تسلی بخش نتائج سامنے آ گئے تھے۔ یہ اسے فون پر دی جانے والی اغوا کی دھمکی کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، کیونکہ جرائم پیشہ افراد کی ٹولی کے مقابلے میں اسے اپنے آدمیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ البرٹو کے ملک سے فرار کے سلسلے میں کوئی روک تھام کی گئی ہے؟ مجھے اپنے ذہن میں چبھتا ہوا وہ سوال اچانک ہی یاد آ گیا جو میں نے اول خان کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم نے اس کا سراغ لگانے کے لیے جو کچھ کیا، اس کا ہماری منصوبہ بندی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے کمانڈر نے صورتحال کا ادراک ہوتے ہی ملک سے روانگی کے ہر امیگریشن کنٹرول پوائنٹ پر آدمی مامور کر دیے تھے۔ ہم لوگوں کو کوئی شبہ تھا کہ وہ یہاں رکنے کی بجائے فوری طور پر بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے تمہاری صلاحیتوں کا شاید صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا۔ وہ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے اور میری موجودگی میں اول خان اس پر پوری توجہ دینے سے اخلاقاً گریز کر رہا تھا، اس لیے میں اس سے آرام کرنے کا بہانہ کر کے واپس لوٹ آیا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے اس مہمان خانے میں قیام کرنے والوں کی جملہ ضروریات پوری کرنے کا معقول بندوبست تھا۔ میں نے اپنی سحر خیزی کی بنا پر صبح 7 بجے ہی ناشتہ کر لیا اور پھر اخبار
اخبار لے بیٹھا۔ پورا اخبار تشدد اور جرائم کی خبروں سے بھرا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ذرائع ابلاغ کی برق رفتار ترقی کے نتیجے میں جرائم کی لہریں حیرت ناک صورت کے ساتھ کرۂ ارض کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل رہی تھی۔ میں 9 بجے کے قریب کمرے میں واپس گیا تو ویرا بدستور گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میرے پاس کوئی کام باقی نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے میں کوفت میں مبتلا ہو چلا تھا۔ اول خان سے ذرا سی دیر کے لیے ملاقات ہوئی، بقیہ وقت میں نے بیزاری کے عالم میں گزارا۔ ویرا کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے کارڈز نکال لیے۔ ابتدا میں نے بے پرواہی کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو ویرا نے اپنے ہاتھ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ طویل رفاقت میں ایسے لمحات کبھی بھی میسر نہیں آ سکے تھے جب اس کے ساتھ تاشوں پر ہارنے اور جیتنے کی نوبت آتی۔ اس نے مہارت کے ساتھ بے ایمانی شروع کی تو میں حیران رہ گیا اور کھیل میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ 4 بجے کے قریب اول خان اپنے کمانڈر کے ساتھ ہمارے دروازے پر پہنچا تو ہم دونوں گہرے انہماک کے ساتھ کھیل میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دروازے پر ہونے والی باری دستک کے جواب میں نے بے پرواہی سے کامن کی ہانک لگائی تھی، لیکن آنے والوں کو دیکھ کر ہم دونوں ہی بکھلا گئے۔ اس وقت ہم دونوں میز کرسی کی بجائے دوہرے بستر کی صاف ستھری چادر پر ایک دوسرے کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں پتے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف سگریٹ کے مسلے ہوئے ٹکڑوں بھی ایش ٹرے میں موجود تھے جس کے ارد گرد چادر پر سگریٹوں کی راکھ پھیلی ہوئی تھی۔ اول خان کی بات اور تھی، لیکن ایسی گندگی حالت میں اس کے کمانڈر کا سامنا کرنا ہم دونوں کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ میں کمانڈر کے استقبال کے لیے مسہری سے اتر کر اس کی طرف لپکا، لیکن اس نے بے تکلفانہ انداز میں مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاباش، پوری فورس کو دندے سے لگا کر خود کارڈ کھیل رہے ہو، بس وقت گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے خفت آمیز لہجے میں کہا، اور تم بھی شاندار عورت ہو۔ مجھ سے معانقہ کرنے کے بعد اس نے جارحانہ انداز میں ویرا کا داہنا ہاتھ تھاما تو مجھے ڈر ہوا کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کے سینے سے جا لگے گی، لیکن کمانڈر کا مصافحہ کرنے کا طریقہ بہت نرم تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مردوں جیسی عادات رکھنے والی عورتیں اچھی لگتی ہیں اور تم دونوں کی جوڑی تو جواب ہی نہیں ہے۔ ویرا شائستگی کے ساتھ مسکرا دی۔ غنیمت ہے کہ ڈینی کی بیوی یہاں نہیں ہے، ورنہ وہ اس خراج پر برا مان جاتی۔ وہ بہت ذکی الحس عورت ہے۔ اچھا، تو تم شادی شدہ ہو؟ کمانڈر نے حیرت کے ساتھ مجھ سے پوچھا اور میرے خفیف سے اقرار پر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میرا تو خیال تھا کہ کمارے مرد ہی بے خوف و خطر ہو کر خطرات کے منہ میں چھلانگ لگانے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن تم نے میرا خیال غلط ثابت کر دیا ہے۔ دراصل ڈینی کی شادی ابھی نئی ہے۔ ویرا کو ایک بار پھر چوٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ پرانی عادتیں رفتہ رفتہ ہی پیچھا چھوڑتی ہیں۔ کمانڈر نے زوردار کہا لگایا۔ اول خان بھی ہنس پڑا اور ویرا تو پہلے ہی مجھے سلگانے والے انداز میں مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ تم دونوں کی نوک جھونک بھی دلچسپ ہے۔ کمانڈر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، میں تمہیں البرٹو ویلیسا کی کامیاب تلاش کی مبارکباد دینے آیا تھا۔ اس معاملے میں تمہاری مسلسل کامیابیوں نے مجھے حیرت زدہ کر دیا ہے۔ وہ سنجیدہ ہو چکا تھا، لہذا ماحول پل بھر میں بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ ہاتھ آ جائے تو کامیابی مکمل ہوگی، ابھی تو وہ آزاد ہی ہے، میں نے دھیمے سے کہا۔ میرے جوان پوری طرح تیار ہیں، وہ کسی فوجی کمانڈر کی طرح اول خان کی پشت پر زور سے ہاتھ مار کر بولا، رات کو تمہارا حریف تمہارے قدموں میں ہوگا۔ ان لوگوں کا آپریشن پلان بہت زبردست ہے، یقیناً، میں نے سارا ہلا کر کہا۔ اول خان کی محنت اور فرض شناسی نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ اس جھگڑے سے نمٹ لو تو کبھی مل کر بیٹھیں گے۔ شارپنگ وغیرہ نہ کی جائے تو میں بھی بہت شوق سے کارڈز کھیلتا ہوں، چاہو گے تو ہلکے پھلکے ڈرنک کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ وہ اول خان کو ہمارے پاس چھوڑ کر واپس لوٹنے کے ارادے سے پلٹا تو میں نے اسی وقت اپنی معذرت پیش کر دی۔ اس بار میں معافی چاہتا ہوں، کراچی میں میری فوری موجودگی ضروری ہے۔ البرٹو کا قصہ نمٹنے کے بعد میں صبح کی پرواز سے لوٹ جاؤں گا۔ دوبارہ آنا ہوا تو ضرور حاضر ہو کر یہ اعزاز حاصل کروں گا۔ نیور مائنڈ، وہ بہت کھلے دل کا آدمی تھا، اگلی بار بولنا نہیں۔ اور ہاں، یہ کوئی اعزاز نہیں ہوگا کیونکہ میرے ساتھ کھیلنے والے عموماً ہار کر اٹھتے ہیں، ذرا تیاری کے ساتھ آنا۔ وہ چلا گیا اور اول خان نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے ہمت کر کے اس سے معذرت کر لی۔ اگر تم اپنا وعدہ پورا کیے بغیر واپس لوٹ جاتے تو وہ چوکے دے دے کر میری زندگی اجیرن کر دیتا۔ اب اس نے تمہاری معذرت کا ذرا بھی برا نہیں مانا۔ ویسے لوگوں سے صاف اور سیدھی بات کرنے میں عافیت رہتی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کسی پیشگی اطلاع کے بغیر اسے یہاں کیوں لے آئے؟ وہ خود ہی ادھر آیا تھا، مجھے تم لوگوں کو باخبر کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ رات بھر جاگ کر کام کرنے کی وجہ سے اس کے بشرے سے تکان مترشح ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے کام سے فارغ ہو کر ادھر آئے ہو۔ ویرا نے دوسری کرسی سنبھالتے ہوئے کہا،
फारग ही समझो। वो एक गहरा सांस लेकर बोला, असल फरागत तो उस वक्त हासिल होगी जब अल्बर्टो लॉकअप में डाल दिया जाएगा। रवानगी से पहले नहा धो कर कुछ आराम कर लो तो ताज़ा दम हो जाओगे। मैंने मशवरा दिया। अब यही इरादा है, तुम्हें ब्रीफ करने के लिए यहाँ रुक गया हूँ। वो इमारत चौधरी सरवरदीन नामी किसी शख्स ने पिछले 1 साल से किराए पर ली हुई है। इमारत में हर वक्त 4-6 मर्द मौजूद रहते हैं, लेकिन उनका किसी से मेल जोल नहीं है। मोहल्ले वालों को भी इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वहाँ रहने वालों के अलावा बहुत ज्यादा भांत के लोगों की आमदोरफ्त नहीं है। इसका मतलब है कि आज रात भी वो अकेला नहीं होगा। वीरा आहिस्ता से बोली, इसके आदमी मुकाबला किए बगैर हार मानने पर आमादा नहीं होंगे और खून खराबा जरूर होगा। बस यही सबसे बड़ी फिक्र है। वो सार हिलाकर बोला, मकान के नकोश के मुताले के बाद हमने बरक रफ्तार कमांडो ऑपरेशन का फैसला किया है। बाद के हालात का इन्हिसार इसी कमांडो ऑपरेशन की कामयाबी या नाकामी पर है। मुहासरे वगैरह का बुनियादी मंसूबा अपनी जगह पर बरकरार है। ये बहुत खतरनाक और नाजुक फैसला है। मैंने चंद सानियों की खामोशी के बाद कहा, अगर किसी तरह इन्हें खौफजदा करके वहाँ से निकल भागने पर मजबूर कर दिया जाए तो क्या वो आसानी से नहीं घेरे जाएंगे? तुम इन्हें किस तरह खौफजदा करोगे? अव्वल खान की पेशानी पर तफक्कर अमेज लकीरें उभर आईं। शहबाज खान की सूरत में हमारे पास एक कारआमद मोहरा है। मैंने कहा, बात वाज़ेह नहीं हुई। इसने उलझन अमेज लहजे में कहा, इसे तो तुम छेड़ना ही नहीं चाहते थे। बदले हुए हालात की रोशनी में हम अपनी हिकमत अमली पर भी नजरसानी कर सकते हैं। मैंने अपना गला साफ करके बात शुरू की। शहबाज खान को अगर खामोशी के साथ आखिरी लम्हात में उठाकर इत्माद में लिया जाए तो वो फोन करके अल्बर्टो को ये वहशतनाक खबर सुना सकता है कि अब्दुल जख्मी हालत में पकड़ा गया है और कुछ सादापोश लोग अब्दुल को लेकर इसके पास पहुंचे थे और इससे सैटेलाइट टाउन के इस मकान का पता मालूम करना चाहते थे जहां वो रुपोश है। वो कह सकता है कि इनके तशद्दुद के नतीजे में इसने सिर्फ फोन नंबर दे दिया है ताकि जफर के लिए कुछ वक्त हासिल कर सके। ये खबर अल्बर्टो के कदम उखाड़ देगी। फोन नंबर से पता मालूम करने में देर ही कितनी लगती है। वो यकीनन बाहर निकलने की कोशिश करेगा और हम अपनी सहूलत के मुताबिक कहीं भी इसके पूरे ग्रोह को घेर सकते हैं। घर के मुकाबले में वो लोग खुले इलाके में ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बज़ाहिर तो ये तजवीज महफूज मालूम होती है। अव्वल खान मुतासर होकर बोला, इनकी कछार में हाथ डालने के मुकाबले में इन्हें बाहर आंक लाना ज्यादा बेहतर होगा। मामला निमटने तक शहबाज को अपनी तहवील में रखा जा सकता है। वीरा भी इस तजवीज से मुत्तफिक नजर आने लगी। वो एक बेगैरत दलाल है। अल्बर्टो के असल पस मंजर से वाकिफ होते ही हथियार डाल देगा। इसकी तसल्ली के लिए इसे ये लालच भी दिया जा सकता है कि इसने तावन किया तो इसके कारोबार को नहीं छेड़ा जाएगा। वो इनकार करके अपनी मुकम्मल तबाही का खतरा मोल नहीं लेगा। हम में इत्तफाक राय हो तो मैं इस तजवीज पर अपने कमांडर की राय भी ले सकता हूँ। इत्तफाक राय होने से पहले मैं इस तजवीज के एक खतरनाक रद्दे अमल का इजहार भी जरूरी समझता हूँ। इन्हें किसी भी इख्तलाफ पर आमादा न पाकर मेरा ज़हन अपनी ही तजवीज के नाकदाना तज्जिए में मसरूफ हो चुका था। वो भी सामने आ जाए तो हमें सही फैसला करने में आसानी हो सकती है। अव्वल खान सख्त तज़ब्ज़ब के आलम में मुब्तला नजर आने लगा था। अल्बर्टो वेलिसा का पहला और फितरी रद्द अमल तो वही होना चाहिए जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन वो स्पेशल टास्क फोर्स में रह चुका है। अगर इसने हमारी चाल को समझ लिया तो अपने सर पर मंडलाते हुए खतरे को भांप कर वो अपने साथियों समेत पड़ोस के मकान में घुस कर मकीनों को यरगमाल बना सकता है। अगर इसने इन सब को हलाक करने की धमकी के सहारे फरार होने का फैसला कर लिया तो हम अपनी तमाम तैयारियों के बावजूद इस पर गोली नहीं चला सकेंगे। अगर वो लोग 6 भी हैं तो वो बहुत आसानी के साथ 10-20 अफराद के किसी कुनबे को अपने खुद कार आतिशी हथियारों से दहशतज़दा करके यरगमाली बना सकते हैं। वो हरामज़ादा यही करेगा। अव्वल खान दांत पीसते हुए गुर्राया और मैं हैरान रह गया क्योंकि मैंने इसके मुंह से पहली बार गाली सुनी थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।